بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ شرح عقود رسم المفتی کا 15واں سبق ہے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے قواعد ترجیح میں سے 3 پہلے قواعد ترجیح پڑھے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز چوتھا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو یہ شرح عقود رسم المفتی کا صفحہ نمبر 57 آپ احباب کھول لیں، تو اس میں چوتھا قاعدہ ترجیح الاستحسان علی القیاس، الرابعہ یعنی چوتھا قاعدہ ما فی عامۃ الکتب، چوتھا قاعدہ کہ قیاس پر استحسان کو ترجیح دینا، قیاس پر استحسان کو ترجیح دینا، یہ عام کتابوں میں یہ بات ہے، موجود ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب قیاس اور استحسان دونوں، البتہ چند مسائل ایسے ہیں کہ جہاں استحسان کو قیاس پر ترجیح ہوگی، یعنی ترجیح ہوگی استحسان کو قیاس پر، الا فی مسائل، چند مسائل ایسے ہیں جن میں قیاس پر استحسان کو ترجیح نہیں ہوگی۔ عام کتب کے اندر تو یہ بات لکھی ہے کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی، لیکن چند مسائل میں استحسان کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اچھا، وہ چند مسائل کون سے ہیں، کتنے ہیں کہ جن میں استحسان کو قیاس پر ترجیح نہیں ہوگی بلکہ قیاس کو ہی ترجیح دی جائے گی؟ فرمایا کہ وہ مسائل، ان مسائل کو ذکر کیا گیا کہ اجناس الناطقی کے اندر کہ یہ 11 مسائل ہیں، ان کی تعداد 11 بتائی گئی ہے، اور علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب شرح المنار میں بھی ان کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا علامہ نجم الدین نصفی علیہ رحمہ نے ان کی تعداد 22 تک پہنچا دی، اور سے بھی یہ نقل کیے کہ ترجیح کا مطلب یہاں یہ ہے کہ راجع استحسان پر عمل متعین ہو اور مرجوح یعنی قیاس پر عمل کو ترک نہ کیا جائے۔ لیکن فخر الاسلام علیہ رحمہ کے ظاہر کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں ترجیح سے مراد اولا ہونا ہے، حتیٰ کہ مرجوح پر بھی عمل کرنا جائز ہوگا۔ یعنی جب استحسان کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس پر ترجیح دی گئی اس پر عمل کرنا جائز نہ ہو، یعنی استحسان پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور قیاس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، البتہ جب استحسان کو ترجیح دی جا رہی ہے تو استحسان پر عمل کرنا اولا ہے اس پر عمل کرنے سے، قیاس پر عمل کرنے سے۔ یہ چوتھا ضابطہ قاعدہ بیان کیا ہے۔ آگے پانچواں قاعدہ ظاہر الروایت کو ترجیح دینے کا ہے۔ ظاہر الروایت کو ترجیح دینا، دیکھیں باہر کے باب القضاء میں ہے کہ جو ظاہر الروایت سے نکل جائے وہ مرجوع عنہ ہے، یعنی اس سے رجوع کیا گیا ہے، اور مرجوع مجتہد کا قول نہیں رہتا، جس طرح پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ انفع المسائل میں ہے کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں کہ وہ ظاہر الروایت کے علاوہ پر فیصلہ کرے، وہ روایت شاذہ کے مطابق بھی فیصلہ نہ کرے، البتہ جب فقہا صراحتاً بیان کریں کہ فتویٰ اس روایت شاذہ پر ہے تو تب تو روایت شاذہ پر فتویٰ دے سکتا ہے، وگرنہ نہیں دے سکتا۔ باہر کے باب قضاء الفوائد میں ہے کہ جب کوئی مسئلہ ظاہر الروایت میں نہ ہو اور دوسری روایت میں ہو تو اس کی طرف لوٹنا متعین ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے چھٹا قاعدہ بیان کیا ہے عدم العدول عن الدرایت، یعنی درایت سے عدول مناسب نہیں ہے، عدم العدول، درایت کہتے ہیں دلیل کو، درایت یعنی دلیل سے عدول نہ کیا جائے۔ شرح منیہ میں تعدیل ارکان کی بحث میں تمانیت کے بارے میں امام صاحب سے اختلاف روایت جو ہیں، اختلافی روایات، وہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تعدیل ارکان واجب ہیں یا سنت ہے۔ تمانیت یعنی اطمینان سے،
تعدیل ارکان، ہر رکن کو آرام آرام سے ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح قوما اور جلسہ، اس میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ دلیل کا مقتضا وجوب ہے۔ جب دلیل ایک چیز پر پائی جاتی ہے تو اس کا مقتضا کیا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ شیخ کمال الدین علیہ رحمہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ تو درایت سے یعنی دلیل سے عدول مناسب نہیں جب وہ روایت کے موافق ہو۔ لفظ درایت یہ دال کے ساتھ ہی ہے اور یہ دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے جب لفظ درایت یہ کس کے موافق ہو؟ روایت کے موافق ہو، تو پھر تو بالکل اس سے عدول کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو جب کسی مسئلہ میں امام صاحب سے مختلف روایات ہوتی تو اس روایت کو اختیار کرنا اولا جس کی دلیل زیادہ قوی ہوتی تھی۔ امام صاحب اسی روایت کے عمل کرنے کی طرف زیادہ راجع اور زیادہ مائل ہوتے کہ جس کی دلیل کیا ہوتی؟ زیادہ قوی ہوتی تھی۔ آگے 7واں قاعدہ عدم تکفیر کا، کہ عدم تکفیر کی روایت راجع ہے۔ دیکھیں البحر کے باب المرتد میں الفتاوی الصغریٰ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کفر بہت بڑا جرم ہے، کفر بہت بڑا جرم ہے، الکفر شیء عظیم، لہذا میں کسی مومن کو کافر نہیں کہتا۔ جب کوئی ایسی روایت پاتا ہوں جو اس کی تکفیر نہیں کرتی، پھر فرمایا کہ جب مومن کے کلام کو اچھے معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے تو اس کے کفر میں اختلاف ہو تو اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اگرچہ ضعیف روایت۔ لیکن بچے اس بات کو سمجھیے کہ یہ تو اس وقت ہے کہ جب کسی مومن کی روایت کو کسی صحیح معنی کی طرف بھی محمول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہراً تو مسلمان اور مومن کہتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہنے کا اس کا رواج ہے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھیں اگر اس کے معنی کی تعویل نہیں ہو رہی بلکہ صراحتاً اس کے کلام سے وضاحت ہی کفر کی طرف ہو رہی ہے تو اب ہمیں بھی خواہ اس کی تعویلات میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں خواہ بھی اس کی تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک آسان لفظوں میں ایک ضرب المثل بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ شاہ کے وفادار زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا بھی شاہ کے وفادار بھی نہیں بننا چاہیے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب ایک صاحب نے کلام کیا، اس کی کلام کا ایک معنی تکفیر کی طرف بھی جاتا ہے اور ایک اگر اس کی توجیہ کی جائے تو وہ شیعت کی طرف بھی جاتی ہے، تو اس وقت حضرات فقہا نے کہا ہے کہ بھئی اب اس وقت یا اس کو ترجیح دی جائے۔ علامہ ابن عابدین علی رحمہ نے قاعدہ ترجیح ذکر کر دیا ہے، کیونکہ اب ایک شخص کے بارے میں کفر کی طرف بھی ایک قول ہے اور اسلام کی طرف بھی ایک قول ہے، لیکن ایک صاحب کی بات سے مکمل ہی کفر ثابت ہو رہا ہے، آپ اس سے کیسے ہی باقی چیزیں ثابت کر سکیں گے؟ تو اس لیے جب ایک صاحب سے کفر ثابت ہو رہا ہے، یعنی اس کے کلام، اس کے فعل، قول و فعل اور عمل سے کفر ثابت ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو توجیحات میں نہیں لایا جائے گا، طویلات میں بالکل نہیں لایا جائے گا۔ ایک بات آپ اور سمجھیے، دیکھیں اسلام لانے کے لیے اسلام کے تمام ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، رسول پر بھی ایمان لے آئے، انبیاء پر بھی ایمان لے آئے، فرشتوں پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، اچھی اور بری تقدیر پر بھی، باقی چیزوں پر بھی۔ لیکن انسان کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کافی ہے، یعنی تمام چیزوں کا انکار کرنا کفر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اکثر میں حباب کو کہتا ہوں،
دیکھیں کفر کا فتویٰ لگانا کوئی ہمارے ہاتھ میں نہیں، نہ ہی ہمارے پاس کفر کی کوئی مہر ہے۔ ہاں البتہ ہم احباب تو صرف ناقل ہیں، ہم نے تو اپنے اکابرین اور مجتہدین و متاخرین و متقدمین ان احباب سے ہم نے تو مسئلے کو اخذ کرنا ہے، نقل کرنا ہے، اور جو عقائد کفر کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، جو اعمال اور اقوال انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، ان اقوال کو بھی حضرات متقدمین و متاخرین نے ذکر کر دیا، اور اس پر کفر کا حکم اور فتویٰ بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ ہماری طرف لازم نہیں ہوتا، ہم کون سے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی پر فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ البتہ ہمارے ذمے جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ جو مجتہدین و متقدمین و متاخرین نے جو بات ذکر کر دی ہے، اب اس بات پر ڈٹ جانا اور اس بات پر پکے ہو جانا اب یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ کہ مرجوع الائے پر عمل کو اختیار کیا جائے۔ باہر یہ بھی البحر کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جس قول سے رجوع کر لیا وہ مجتہد کا مذہب نہیں رہتا، اس قول سے رجوع کر لیا گیا، اب اس شخص کا وہ مذہب نہیں رہا، لہٰذا اس وقت تک وہ قول تلاش کیا جائے جس کی طرف اس نے رجوع کیا ہے اور اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ پہلا قول اس سے رجوع کرنے سے منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کو ہم اس کی طرف نہیں لا سکتے۔ اب آگے نامہ قاعدہ ہے کہ متون فتاوی اور شروع سے مقدم ہوتے ہیں۔ جو متن ہے یہ فتاوی اور شروع سے کیا ہوتے ہیں؟ مقدم، اور اسی طرح شروع فتاوی سے مقدم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متون میں تصحیح کا الزام کیا جاتا ہے، البتہ جب فتاوی کی تصحیح کی جائے تو تصحیح صریح کی وجہ سے اب وہ فتاوی مقدم ہوں، کیونکہ تصریح صریح تصریح التزامی سے مقدم ہوتی ہے۔ فتاوی خیریہ میں ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ جس قول کو اکثر متون نے ذکر کیا وہی قول قابل اعتماد ہے اور اسی پر عمل ہے، کیونکہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ جب متون کی عبارت اور فتاوی میں تعارض ہو تو کچھ متون میں ہے وہ معتمد، جو کچھ متون میں ہوگا وہ معتمد علیہ ہے، اسی کی طرف عمل کیا جائے گا اور ان کو مقدم رکھا جائے گا۔ باقی متون معتبرہ کون کون سے ہیں، یعنی کون سی فقہ کی کتابوں کے متن جن کا اعتبار کیا جائے؟ دیکھیں البدایہ کا متن یہ معتبر ہے، المختصر القدوری کا متن یہ بھی معتبر ہے، اور المختار کا مذہب یہ متن ہے، یہ المختار کا متن، اور النقایہ کا متن معتبر ہے، الوقایہ کا اور الکنز کا یہ متن معتبر ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب